مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بھی اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئے تھے، اور ایک دن موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ پہلا اور آخری موقع ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ ہمیں ایک ہی چانس قدرت نے دیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک مرتبہ کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم سب کو، کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اور جنم ہوگا، پھر کوئی اور جنم ہوگا، یہ نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے اسلام میں کوئی دوسرا جنم نہیں ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر پلٹ کر دنیا میں پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اور اب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں صرف سونے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ صرف اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا، تمہیں جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اچھی عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ نیک عمل کرنے کے لیے۔ احسن عملہ قرآن کہتا ہے، حسن نہیں بلکہ احسن، بہت اچھا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس دنیا سے ہم جب جائیں گے، ہم دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے تو کفن پہن کر جائیں گے، یعنی دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، مگر دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہم اپنا کفن لے کر جائیں گے، اور اس کفن کے اندر دو چیزیں اور ہوگی۔ کفن سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ دو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ چیزیں صرف لے جانے والے کو نظر آتی ہے یا فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہم اپنے کفن میں لے جاتے ہیں؟ یا تو اپنا اچھا عمل لے کر جاتے ہیں، یا تو اپنا برا عمل لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب اپنے کفن میں ہم ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ذرا اندازہ کریں۔ ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے، واپس آنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میرے بچے چھوٹ رہے ہیں، میری ماں چھوٹ رہی ہے، میرا بھائی چھوٹ رہا ہے، میری بیوی چھوٹ رہی ہے، میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے، میرا دیش چھوٹ رہا ہے، میری کمائی بھی دولت چھوٹ رہی ہے۔ بولو، پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اے ایمان والو، یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے، یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے۔ اس وقت کتنا افسوس ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جب شراب پینے کا عذاب کفن میں ساتھ لے کر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی کو گالی دی تھی، وہ عذاب اپنے کفن میں لے کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، بے نمازی بن کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر! یاد رکھنا، دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مولوی ڈرانے کے لیے ہمیں عذاب کی بات کرتا ہے۔ عذاب کی بات مولوی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے ما لہ من دافع، اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت تم
سے دور نہیں کر سکتی. جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر, جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا, ان عذاب ربک لواقع, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ما لہ من دافع, اور اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی, وہ امیر المومنین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی یا بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر, عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی, جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر, اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دیا. آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں, ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک دن موت ہے, اور یہ بات یاد رکھنا, موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی, موت جوانوں کو بھی آ سکتی, بچوں کو بھی آ سکتی ہے. کیا تیاری کی ہم نے, قبر کی تیاری کیا کی؟ ہم نے اپنے کمروں میں تو اے سی لگائی ٹھنڈک کے لیے, قبر میں ٹھنڈک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لیے, قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یاد رکھنا, اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے, اور اللہ جس کو عذاب دے, اللہ اکبر. آئیے میں آج چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے تو میں اللہ کے عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے. آئیے, اللہ اکبر, میرے آقا صلی